کہ میری عام جنرل پبلک سے بھی جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن پاک خود پڑھیں، ترجمہ کریں اس کا خود. کسی بھی مکتب فکر کے آپ لوگ ہیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں. بہت سارے معاملات کے آنسرز جو ہیں قرآن پاک میں پرووائیڈڈ ہیں. بہت ساری چیزیں اگر آپ احادیث کو خود پڑھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو احادیث قرآن پاک سے کنٹراڈکشن میں جاتی ہیں، آپ کو لگتا ہے یار فلاں فرقہ جو ہے نا یہ احادیث جو ہے وہ اس کے اوپر مجھے شبہ آ رہا ہے کہ کوئی فار ایگزامپل کہ بھئی یہ پتہ نہیں انہوں نے خود سے نہ اس کے اندر انٹرپریٹیشن کی ہو، یا شیعہ اسکول آف تھاٹ والے جو اپنا کانسیپٹ، کسی کو آپ کو ان کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل اس بات پہ رہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ بازی نہ کریں. ایک اور آیت ہے وہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں. جب کسی مولوی نے، جب کسی عالم نے، جب کسی مفتی نے اپنا فرقہ ڈکلیئر کر دیا، یہ کہہ دیا کہ میرا فرقہ فار ایگزامپل اہل سنت ہے، میرا فرقہ دیوبند ہے، میرا فرقہ بریلوی ہے، میرا فرقہ جعفری اسکول آف تھاٹ ہے، میرا فرقہ شیعہ ہے، تو میرے نزدیک بینگ اے لے مین مسلم، میرے نزدیک وہ انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو ڈینائی کر دیا جہاں پہ اللہ نے منع کر دیا کہ فرقہ بازی نہیں کرنی. آپ نے کر لی تو آپ نے اللہ پاک کے دیے گئے قانون کی خلاف ورزی کر دی، تو انڈائریکٹلی حد آپ پہ لاگو ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حد لاگو، آپ نے ڈیتھ وارنٹ ایشو کر دیے انجینئر محمد علی مرزا کے، کہہ دیا جی ٹھیک ہے جی، فتویٰ دے دیا کہ اس کی جو ہے وہ قتل جائز ہے، 295 کی کاروائی، چلو معاملات آگے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس سے پہلے 2-3 واقعات ہو چکے، اس میں ایک بڑے ویل نون مفتی صاحب ہیں، مولانا صاحب جو ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ جی قتل واجب ہے فلاں کا، اور وہ کوئی ایک شخص جو لے مین تھا اس نے سنا، اسے لگا قتل واجب ہے میں شہید ہو جاؤں گا، اس نے جا کے وہاں پہ مرڈر کر دیا. اب یہی بات آپ ہسٹری میں کئی دفعہ دہرائی جا چکی، اور اب